کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں میں کچھ خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی زرخیز اونچی جگہ پر ایک بہت ہی سرس و شاداب باغ لگا ہوا ہو، اور وہ باغ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں بارش برسے تو پھل 2 گنے ہو جائیں، اور اگر بارش کبھی نہ بھی برسے تو محض شبنم ہی کافی ہو ان کو بارآور کرنے کے لیے، ثمر بار کرنے کے لیے، اور محض شبنم کے قطروں سے وہ باغ جو ہے وہ پھل دینا شروع کر دے۔ ایسے لوگوں کی مثال دے کر کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کی عطا اور ان کی نیکی ہر وقت پھل دیتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، اور 2 گنی اور 4 گنی اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بارش برسے تو بہت زیادہ اضافہ، اور بارش نہ بھی برسے تب بھی معمولی سی شبنم کے قطرے بھی اس کی رونق میں اور اس کی لذت میں اضافہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو دیکھیے نیت اس کے صحیح ہونے سے اثر کتنا بدل جاتا ہے، اور رویہ صحیح کرنے سے نتیجہ کتنا بہتر ہو جاتا ہے۔ محض نیت کی خرابی ذہن میں آ جائے کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے لوگوں پر خرچ کر کے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے خرچ کیا، نیت میں یہ فطور پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سارے صدقات کو بالکل ملیا میٹ کر دیا اور اسے دھو کر صاف کر کے رکھ دیا، اور نیت یہ رہی کہ میں نے صرف اللہ کے بندوں کو اس لیے عطا کرنا ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا، اور اللہ کے یہ کنبے کے لوگ ہیں، میرے بھائی بہن اور میرے ہم قوم، اور میری طرح یہ بھی انسان ہیں، اور میں نے ان کی مدد کی ہے، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کا اجر اور اس کا ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، کون ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے صرف کام کرتے ہیں، اور کون ہیں جو لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے مزید اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ایک مرتبہ کہہ کر بھی کافی سمجھ اس کے لیے ہو سکتا تھا کافی، جس طرح کی بہت ساری باتیں ایک دفعہ آیت میں ذکر ہوا اس کے بعد نئی بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مسلسل ایک ہی مضمون چل رہا ہے، اور ایک ہی مضمون کو بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے، ریاکاری سے بچو، احسان جتانے سے بچو، اذیت دینے سے بچو، بار بار اس بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ اب یہی بات پھر دوبارہ کہی جا رہی ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنۃ من نخیل وأعناب، کہ اس کے کچھ باغات ہوں جس میں کھجوریں ہوں، جس میں انگور لگے ہوئے ہوں، بہت ہی سرسبز اور اچھا باغ ہو، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے دریا اور نہریں بہہ رہی ہوں، بڑی شاداب سرسبز زمین، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے باغیچوں میں اور باغوں میں ہر طرح کے پھل پائے جاتے ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور خود اس کی اپنی حالت یہ ہو کہ بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے، اب کسی اور کام کے قابل بھی نہیں رہا کہ کوئی نیا کاروبار کر سکتا ہے، کوئی نیا کام شروع کر سکتا ہے، بڑھاپے میں ہمت اور توانائی بھی نہیں ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی آل اولاد بھی بہت چھوٹی ہے، کسی کام کے قابل نہیں ہے۔ اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے، باغات ہیں بے انتہا، ہر قسم کے پھل، دریا پانی وافر، چشمے اور نہریں اس کے اندر بہتی ہیں، اس طرف نعمت کی یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف اس شخص کی اپنی حالت یہ ہے کہ بڑھاپا اس پر طاری ہو چکا ہے، کسی کام کے قابل نہیں، کوئی نیا کاروبار نہیں کر سکتا، بلکہ محنت ہی نہیں کر سکتا، اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ کوئی امید بھی نہیں ہے کہ چلے بیٹے جوان ہو گئے وہ میرے سہارے بن جائیں گے، بچے ابھی بھی چھوٹے ہیں، وہ بھی کام کے قابل نہیں ہیں، اور اس حالت میں کہ جب اسے مال کی اشد ضرورت ہے اور مالی معاونت کی شدید ضرورت ہے، اچانک کیا ہوتا ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اچانک ایک بگول آتا ہے، تیز آندھی چلتی ہے، اور اس تیز آندھی میں آگ موجود ہے، فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس تیز آندھی نے جو آگ والی ہے اس نے اس کے سارے باغات کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کس کے لیے دی؟ اس آدمی کے لیے دی کہ جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے کچھ اور اس میں احسان جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے لوگوں میں آٹا اور دالیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر کر اس بات کا احسان دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے ہیں، ہم بڑے سخی ہیں، ہم بہت مہربان ہیں تم پر،
ہم نے بڑا تم پر احسان کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہا کہ ان کی مثال ایسی کہ خود کسی کام کے قابل نہیں، اولاد چھوٹی، باغات بے انتہا تھے، لیکن اچانک ایک تیز آندھی چلی جس میں آگ ہے، اور اس آگ نے سارے باغات کو بالکل جلا کے راکھ کر دیا۔ تو نیکیاں کرنے کے بعد بھی اگر برباد ہو جائیں تو یقیناً یہ قابل غور بات ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تو اپنی باتیں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ بالکل کھری اور کھوٹی الگ الگ ہو جائے اور کوئی الجھن باقی نہ رہے، تاکہ آدمی کسی زاویے اور کسی گوشے سے یہ سمجھنے نہ لگے کہ شاید وہاں سے بھی بچنے کی امید ہو سکتی ہے اور یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے۔ کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے، بہت آسانی سے واضح راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ لوگوں، ہم نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس مال میں سے تم دو، اور جب دو تو کسی پر احسان مت جتاؤ، کیونکہ میرا ہی عطا کردہ دیا ہوا مال تم تقسیم کر رہے ہو، اور دوسرا کہ جس کو دو اس کو کسی اذیت میں مبتلا مت کرو۔ اور پھر یہ بات دوبارہ کہی، بلکہ یہ چوتھی بار آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو تم نے کمایا اس میں سے اچھا مال تقسیم کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین میں سے تمہارے لیے ہم نے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ۔ اس آیت میں چونکہ مضمون پورا ہو رہا ہے اس لیے اس آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں دو وہ اچھا دو، جو تمہارے پاس بہتر مال ہے وہ دو، اس لیے کہ اگر تم ایسا مال خرچ کرو گے کہ جو مال تمہیں خود اپنے لیے پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس کو بھی اللہ نے کھول کے کہہ دیا اور فرمایا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور کوئی شخص تمہیں اس طرح کا مال دے دے کہ جسے تم لینا پسند نہ کرتے ہو تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ چلے مصیبت میں نہیں ہو، اچھے حال میں ہو، اور تمہارا کوئی دوست بھائی آ کر تمہیں کوئی ایسا تحفہ دیتا ہے جو تمہارے معیار سے ذرا کم ہوتا ہے، تو ہم اپنے دل کا حال پوچھیں کہ ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں اکثر تبصرہ نہیں ہوتا کہ جب کسی موقع پر کہیں سے کوئی تحفہ تھوڑا بہت آ جائے اور فوراً گھر میں اس کپڑے کو کھول کے دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دے دیا تھا، 500 روپے کا ہے، حالانکہ وہ خود تو 5000 کا پہنتا ہے، مجھے 500 کا تھما دیا۔ کھانا دے دیا تو اس پر بھی 100 طرح کے کیڑے نکالے جاتے ہیں، کوئی تحفہ مل جاتا ہے تو ہم سب اسی رویے کو اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رویے کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم بھی اللہ کے بندوں پر کچھ خرچ کرو تو ایسا مال خرچ نہ کرو کہ جس کو تم خود لینا پسند نہ کرتے ہو۔ ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو جوتا پہننے کے قابل نہیں، چلو اللہ کے راستے میں دے دو۔ جو لباس اب پھٹ چکا ہے، خود پہن کر کسی اچھی مجلس میں جانا گوارا نہیں کرتے، چلو اللہ کے راستے میں دے دو۔ یہ بات نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے تو جس طرح وہ ہمیں بہترین مال عطا کرتا ہے ہم بھی اس کے راستے میں بہترین مال عطا کریں۔ گویا کہ یہ 4 باتیں ہمارے لیے ہو گئیں کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ دوسری بات کہ جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو یہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے جو ہم اس کے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات کہ جب کسی کو دیا جائے تو اسے کسی ذہنی اذیت میں بھی مبتلا نہ کیا جائے، اور ذہنی اذیت میں مبتلا کیا جائے گا تو اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات کہ جب اللہ کے راستے میں دیا جائے تو اپنے گھر میں اور اپنے پاس جو بہترین مال ہے وہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص نے ایک جانور جسے گوہ کہا جاتا ہے، ابھی حلال و حرام کے شاید اس طرح کے احکام جاری نہیں ہوئے ہوں گے، اس کا گوشت پکا کر وہ حضور کو بھیج دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کس کا گوشت ہے، بتایا گیا کہ یہ فلاں جانور کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، لے تو لیا لیکن اس سے استعمال نہیں کیا، ناگوار سا گزرا کہ یہ مجھے جانور یا اس کا گوشت مجھے پسند نہیں ہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی خاتون نے کہا کہ کسی غریب آدمی کو دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ جو چیز میں خود پسند نہیں کرتا کیسے یہ پسند کر سکتا ہوں کہ کسی غریب آدمی کو دے دوں۔ اس لیے بہت بنیادی بات ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اس وقت ضرورت مند لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اس میں دیکھا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں اور کس نیت اور کس طریقے سے دے رہے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے اور محفوظ رکھے، مصیبتوں سے اچھے طریقے سے گزرنے کی وہ توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے کہ ہم اللہ کے راستے میں کھلے دل سے خرچ کرنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لوگوں اپنی آسانیوں میں اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں تمہاری تنگیوں میں یاد رکھے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔